ہیلو السلام علیکم، میرا نام ہے کلیو اینڈ یو آر واچنگ ٹیلز آف ٹیرر، جہاں میں آپ لوگوں کی بھیجی ہوئی اسٹوریز کو نریٹ کرتی ہوں۔ اگر تو آپ کے پاس بھی ایسی ہارر اسٹوریز ہیں تو آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ سو وداؤٹ اینی فردر ریویو بڑھتے ہیں ہماری آج کی پہلی اسٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ میرے والد محترم سے جڑا ہوا ہے۔ اگر وہ ہمیں یہ نہ بتاتے تو شاید ہم اس پر یقین بھی نہ کرتے۔ میرے والد محترم کی عمر 63 سال ہے۔ پچھلے 40 سالوں میں انہوں نے اپنی کوئی بھی نماز مس نہیں کی۔ وہ مسجد کے مؤذن بھی ہیں اور باقاعدگی سے مسجد میں اذان دیا کرتے ہیں۔ فجر کے وقت مسجد کھولنے کی ذمہ داری بھی انہی پر ہے۔ تو ایک مرتبہ سردیوں کی بات ہے، فجر کا وقت تھا۔ فجر کی نماز تقریباً 5 بجے ہوا کرتی تھی۔ تو میرے والد محترم نے اپنے فون پہ الارم سیٹ کیا ہوا تھا۔ جب وہ فجر کے لیے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت لیٹ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے نیند کی حالت میں ہی ٹائم دیکھا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بڑی مسجد کی رسپانسبلٹی تھی ان پر۔ وہ گھبرا گئے تو وہ فوراً سے تیار ہوئے اور جلدی سے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ تو انہوں نے ذرا سا ہاتھ بڑھا کر دروازے کو پورا کھولنا چاہا تو انہوں نے دیکھا سفید لباس میں ملبوس ایک بندے کا بازو ان کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس نے مسجد کے دروازے پر ہاتھ رکھ دیا اور والد محترم کو اندر داخل نہیں ہونے دے رہا تھا۔ میرے والد صاحب نے دوبارہ کوشش کی تو پھر اس نے اپنا بازو آگے کر دیا۔ میرے والد نے جب اندر جھانک کر دیکھا تو اندر جماعت ہو رہی تھی۔ انہیں یہ بات بہت عجیب لگی کہ اگر مسجد کھلی ہے، کسی اور کے پاس بھی مسجد کی چابیاں ہیں اور نماز بھی ہو رہی ہے، تو انہیں کوئی اندر کیوں نہیں جانے دے رہا۔ پھر جب میرے والد نے دوبارہ ٹائم دیکھا تو اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے اور وہ وقت دیکھتے ہوئے میرے والد صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ واپس اپنی بائک کی طرف بیٹھے اور گھر کو روانہ ہو گئے۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ اکثر اوقات جب میرے والد صاحب فجر کے لیے جایا کرتے تو ان کے مطابق انہیں بہت لمبے لمبے سائے دکھائی دیا کرتے جو پھر درختوں میں غائب ہو جایا کرتے تھے۔ یہ واقعہ مختصر ضرور ہے، لیکن ہمیں اس سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے جہاں انسان اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہاں جنات میں بھی کچھ نیک جنات ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرا نام ارحم ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ پہلے ہم مرید کے میں رہتے تھے جہاں ہماری ایک جوائنٹ فیملی ہوا کرتی تھی، لیکن وہاں پر کچھ فیملی ایشوز ہونے کی وجہ سے ہم مرید کے سے لاہور شفٹ ہو گئے۔ لاہور میں جو گھر لیا تھا وہ کافی پرانا بنا ہوا تھا، تو ہم نے اسے رینوویٹ کروایا۔ پہلے یہ سنگل پورشن میں تھا، پھر ہم نے اس کے اوپر ایک اور پورشن بنوایا۔ جب ہمارا دوسرا پورشن تعمیر ہو رہا تھا تو ہم زیادہ تر نیچے ہی رہا کرتے تھے۔ نیو پورشن میں بہت کم چکر لگتا تھا اور صرف میری والدہ کبھی کبھار اوپر جا کر سو جایا کرتی تھیں، اور تو اور اوپر کی لائٹس بھی زیادہ تر آف ہی رہا کرتی تھیں۔ اور ایک روز رات کے 2 بج رہے تھے، میری آنکھ کھلی، میں اوپر والے پورشن میں پانی پینے چلا گیا۔ ویسے تو میں نیچے ہی پانی پیتا تھا، پر اس دن پتہ نہیں کیا من میں سوجھی، میں اوپر والے پورشن میں پانی پینے چلا گیا۔ میں پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں پانی ڈال رہا تھا اور جیسے ہی میں نے پانی بھر کر بوتل واپس رکھی، مجھے آخری کمرے سے ایک بہت زوردار آواز سنائی دی، جیسے کسی نے الماری کے ساتھ کوئی بھاری چیز ماری ہو، جیسے کوئی لوہے کی چیز۔ ایک دم سے میں ڈر گیا کہ یہ آخر ہوا کیا ہے۔ میں فوراً سے نیچے گیا اور سو گیا۔ جب صبح میں نے یہ واقعہ سب کو بتایا تو کسی نے بھی مجھ پر یقین نہیں کیا، اور اگلے دن ایسا ہوا کہ میرا بھائی بھی اوپر گیا اور اس کے ساتھ بھی سیم وہی واقعہ ہوا۔ وہی آواز سنائی دی جو میں نے سنی تھی۔ دوسری صبح جب بھائی نے یہ سب بتایا تو تقریباً سب نے یقین کر ہی لیا تھا، مگر ابھی بھی وہ مکمل طور پر مان نہیں رہے تھے۔ اور اگلے روز میری والدہ کو بھی وہی آواز دوبارہ سے سنائی دی۔ اب وہ بھی بہت زیادہ ڈر گئی تھیں، اور اگلی صبح جب انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تو ہمارا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ گھر میں ہمارے ساتھ اور کوئی بھی مخلوق ہے۔ ایسا تقریباً روز ہونے لگا تھا۔ ڈیلی آواز آتی تھی
اور گھر میں سے اکثر چیزیں غائب ہو جایا کرتی تھیں اور پھر وہیں سے دوبارہ مل بھی جاتی تھیں۔ کچھ روز بعد گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، سب شادی کے موقع پر گئے ہوئے تھے۔ کیونکہ میرے ایگزامز چل رہے تھے تو میں گھر پر اکیلا تھا۔ میں آرام سے بیٹھ کر پڑھ رہا تھا کہ مجھے وہی زوردار آواز پھر سے سنائی دی۔ میں ڈر رہا بھی تھا اور نہیں بھی، اور میں نے سوچا آج میں کمرے میں جا کر دیکھوں گا کہ ایسی کیا چیز ہے جس کی آواز آتی ہے اور ہمیں پریشان کرتی ہے۔ ابھی میں روم کی طرف جا ہی رہا تھا کہ مجھے وہ آواز پھر سے سنائی دی۔ میں نے واپس کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب میں کمرے میں پہنچا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرے سامنے ایک سایہ نما شخص کھڑا ہے جس کا قد کوئی 10 سے 12 فیٹ لمبا تھا۔ یہ سب میں نے کچھ ہی لمحوں میں دیکھا تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں نے اس کے ہاتھ میں کوئی لمبی لکڑی نما چیز دیکھی ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ میں وہیں گر کے بے ہوش ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد میرے گھر والے آئے تو انہوں نے میرے منہ پر پانی پھینک کر ہوش میں لایا مجھے، اور پھر مجھ سے پوچھا کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے اور تم یہاں کر کیا رہے تھے۔ تو میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا، اور اس کے بعد گھر والوں نے ایک عامل سے رابطہ کیا اور وہ گھر آ گئے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک جن ہے جو ہمارے یہاں آنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو انہوں نے مزید یہی کہا کہ آیت الکرسی اور چاروں کل کا ورد روز کیا کریں، اور گھر کے چاروں کونوں میں پڑھ کے پھونک دیا کریں، اور رات کے اوقات لائٹس آف کرنے سے گریز کریں۔ آہستہ آہستہ یہ سب ختم ہونے لگ گیا اور معاملات ٹھیک ہونے لگ گئے، اور اس دن کے بعد سے الحمدللہ ہمارے گھر میں دوبارہ کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ اینڈ آئی ریئلی ہوپ آپ کو آج کی یہ سٹوریز بھی کافی پسند آئی ہوں گی۔ ایسی مزید ہی ہارر سٹوریز کے لیے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی تھا، ملتے ہیں کسی نیو ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیں اب اجازت۔